السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. ٹروتھ از اسٹرینجر دین فکشن. کہا جاتا ہے کہ فکشن کا دورہ ہے، اور بلکہ بعض ہمارے کچھ دوست تو ایسے بھی کہہ دیتے ہیں کہ گوسپ ہیز بیکم ویپن آف میس ڈسٹرکشن آف ٹوڈیز ورلڈ. آج کل کی دنیا میں یہ جو گپ شپ ہے، یہ فکشن ہے، یہ افسانوی سٹوریاں ہیں. اور جیسے کہ ابھی آپ نے بے شمار افسانے سنے، بنائے گئے، گھڑے گئے، چھوڑے گئے میزائل کی طرح، یہ پوری دنیا میں، خاص طور پہ یہ مڈل ایسٹ کے ہورائزن پہ، اس افق پہ، جس میں ایران اور اسرائیل وار کے اوپر بھی باتیں کی گئیں. امریکہ نے دعوے کی ہے کہ ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیا، یعنی فنا فلا کر دیا ہے ایران کا پروگرام. بہت امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، مکمل تباہی نہیں ہوئی. پھر وہی لوگوں نے پھر کہنا شروع کر دیا میچ فکسنگ ہے. اگر پرائر کوئی اطلاع دی جاتی ہے کہ سائٹ از بینگ اٹیکڈ، تو اس کے کیا معنی ہیں؟ بہرحال اس کا بھی ایک اسٹریٹجی کا شاید حصہ ہوتا ہوگا. یہی تو آج ہم اینالائز کریں گے چیزوں کو. اور یہ ساری صورتحال میں جو سیز فار آیا، از اٹ گوئنگ ٹو اسٹے، اور کیا اس کی شرائط ہوں گی، وے فارورڈ کیا ہے فار لاسٹنگ پیس. تو ہیز دس ریجن بیکم مور پیسفل؟ کیا اس کی والیٹیلیٹی کم ہوئی ہے، اور اس کا امپیکٹ ہمارے پاکستان پہ، اس پورے خطے پہ کیا ہوگا؟ تو آج ہم نے انتہائی موضوع شخصیت کو انوائٹ کیا اس حوالے سے، جو ہر وقت لیس ہوتے ہیں. ہی از آرمڈ ٹو دا تیتھ ود نالج اینڈ انسائٹ انٹو دا ایشوز. میری مراد ہے جناب نذیر حسین، سابق ایڈیشنل خارجہ سیکرٹری. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. یہ سب بہت شکریہ. یو آر آرمڈ ٹو دا تیتھ، تو ود نالج اینڈ سو مچ تھنگز آر جو ہیپننگز ہوئی ہیں اس میں. جیسے میں نے کہا کہ ٹروتھ از اسٹرینجر دین فکشن. فکشن بھی بہت آیا. آج دیکھیں نا، وہ کہہ دیا امریکی میڈیا نے، کہا نہیں جی یہ جو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں یا ان کے جو حواری ہیں کہ اوبلیٹریٹ کر دیا گیا، اس کا ڈسٹروائے کر دیا گیا پروگرام. ہاں، نیوکلیر تو پروگرام. آپ چونکہ میں آپ کے وہ میرے آپ کے پروگرامز بھی ہوتے ہیں آپ کے، میں وہ کلپس بھی پڑھتا ہوں جس میں اکثر آپ مختلف سجیشن بھی دیتے ہیں. تو ٹروتھ تک پہنچنا تو ابھی ہیڈ ٹائم کے بعد ہی پتہ چلے گا. میرا خیال بہت جو بالکل انوالو ہوتی ہیں اندر پارٹیز، ان کو شاید کوئی چیز ریالٹیز کا پتہ ہوتا ہے، باقی تو سارا گیس ورک ہوتا ہے. لیکن انالیسس بھی کوئی چیز ہے جو میں آپ سے توقع کروں گا کہ ان ساری چیزوں میں اندر کی بات کچھ نکالنے اور بتائیں. جناب دیکھیں، ہم ایسے کرتے ہیں جی کہ پہلے ایک اس ساری ایپیسوڈ جو ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمرائز کر لیتے ہیں. سمرائز کر لیں، بلکہ پرائیورٹائز بھی کر لیں، ون بائی ون سمرائز کر لیتے ٹھیک ہے. ہیں. اس سے پھر یہ ہوگا کہ ہم اس کو پھر اینالائز کر لیں گے. ٹھیک ہے، دیٹس دا بیسٹ اسٹریٹجی. میری انڈرسٹینڈنگ جو یہ ہے کہ یہ وار اب ایکسپینڈ کر چکی ہے. ٹھیک ہے، اٹ از نو مور دی اسرائیل ایران کانفلکٹ. اٹ از ایٹ ون لیول. یہ امریکہ، اسرائیل، ایران، یہ ٹرائی پارٹائٹ سچویشن بن گئی ہے. ٹھیک ہے، نمبر ون، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، نمبر ٹو، یہ اس سے بھی وائڈر ایریا آف ایکٹیویٹی ہو گیا ہے کہ جب ایران نے قطر میں اور عراق میں امریکن بیسز کو ٹارگٹ کیا، چاہے وہ سمبولک تھا یا وہ ریئل تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا کیا مقصد ہوا کہ یہ اب بائی لیٹرل کانفلکٹ سے نکل کے ایک ملٹی یا لیٹرل، ٹرائی لیٹرل کانفلکٹ سے نکل ٹرائی کے لیٹرل کہہ لیں. ٹھیک اب ہے، یہ ملٹی لیٹرل ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس میں سپر پاور امریکہ آفیشلی یا فارملی انوالو ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہو گئیں. تیسرا اس کا جو اسپیکٹس جو ہم سمرائز کر رہے ہیں کہ جس ریجن میں ایران ہے، جس ریجن میں اسرائیل ہے، اس ریجن کے امیڈیٹ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کیا ہوگا، اور یہ کس طرف جا سکتا ہے یا جائے گا.
چونکہ ابھی کسی چیز کا فیصلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. میاں صاحب ایک چیز کہلاتی ہے, اس کو کہتے ہیں کلوجر. اس کانفلکٹ کا کلوجر نہیں ہوا ابھی. ہاں یو نو جس یعنی طرح کانفلکٹ ابھی جیسے ایسے کہہ لیں, جیسے آپ اکثر بات کہتے ہیں کہ ان ریزالوڈ جو ایشوز ہوتے ہیں وہ سمولڈر کرتے رہتے ہیں, سلگتے رہتے ہیں, کسی وقت تیلی لگی تو آگ بھڑک اٹھتی ہے. ایسی آپ صورتحال نے ہے. سیز فائر کروایا ہے. ٹھیک ہے, آگ بھڑک سکتی ہے پھر. اب سیز فائر کا قطر مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ سیز فائر ٹوٹے گا نہیں ہاں یا وائلیٹ نہیں نہیں ہوگا ہوگا. انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی. ٹھیک ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس لیے جو کانفلکٹس ہوتے ہیں ان کا کلوجر ہونا چاہیے. ہم اگزامپل دے دیتے ہیں. کوریا وار ہوئی آج سے 60 سال پہلے. ٹھیک ہے. آج تک اس کا کلوجر نہیں ہوا. نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا آج بھی دے آر ایٹ وار. ٹھیک ہے. پاکستان کا اور ہندوستان کی وارز ہوئیں, ہاں کانفلکٹ ہوا, جتنے بھی تھے, جتنے بھی ایپیسوڈ تھے, ایک تو ہوتا ہے لارجر کلوجر, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے اس کا ایپیسوڈل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کلوجر, وہ بھی نہیں ہوا. کوئی ایپیسوڈ نہیں ہوا. وہ بھی نہیں ہوا. نہیں ہوا. ٹھیک ہے. یہ جو لیٹسٹ راؤنڈ ہوا پاکستان اور ہندوستان کا سو کال ٹیررزم کے کانٹیکس میں, اس کا بھی کلوجر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. مودی صاحب نے کہا کہ یہ پاز ہے. پریزیڈنٹ بش کلیم کر رہے ہیں کہ یہ سیز فائر ہے. کلوجر تو نہیں ہوا. الٹا اور کہا کہ جی یہ نیو نارمل بن گیا. نیو نارمل یہ تو اور بھی خراب ہو گیا. اسی طرح یہ جو اس کانفلکٹ ہے, یہ اس کا کلوجر جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسرائیل ایران کانفلکٹ یا اسرائیل امریکہ کانفلکٹ اب جو نیا بن گیا ہے وہ اس میں قطر بھی شامل ہو گیا اور اس میں عراق بھی شامل ہو گیا. اب اس میں کویت کے بارے میں بھی تھا, لیکن ہمارے پاس اتھینٹک خبر نہیں ہے. لیکن عراق کا بھی کوئی کہہ رہے تھے کہ شاید اتھینٹک نہیں ہے, لیکن چلیں یہ چیز ہو گیا. لیکن ایک بات ضرور ہو گئی ہے کہ وہ جو پہلے ایک ٹرنکویلٹی تھی, ایک سکون تھا, ایک امن کی سچویشن تھی, وہ ڈسٹرب ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ سارے ریجن جو ہے یہ انوالو ہو گیا. صحیح ہے. اب اس کا کلوجر کب ہوگا یہ ہم ڈسکس کریں گے. درست. ٹھیک ہے. کلوجر کب ہوگا اور کیسے, اور پاسبلٹیز کیا ممکن کیا ہے, کیا کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا کلوجر ہمارا اینڈ ہوگا آج کے پروگرام کا. اس کا کلوجر کیا ہوگا, ہم اس طرف چلتے ہیں. ہم اس طرف چلتے ہیں. شروع وہاں سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آج ہم فوکسڈ ہیں کہ یہ ایشو ہے کیا, اب کیا ہوا ہے جو لیٹسٹ راؤنڈ ہوا ہے, اور کچھ کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیٹ سٹارٹ ود یہ جو کانفلکٹ ہے. ایک آدھ ریکمنڈیشنز بھی آپ دیں. آپ جی اس کے اندر آ جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں سر دیکھیں, اس پروگرام کا ہم مطلب پبلک ایجوکیشن ہے, اور پبلک ایجوکیشن کے اندر ہم انالیسس کرتے ہیں, اور ہم اپنے لیول کے اوپر جو ہم سمجھتے ہیں کہ سولوشنز ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے, آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ٹیررزم کے کانٹیکس میں یہ کہا تھا کہ آپ کیوں نہیں ممبر آف پارلیمنٹ کو انوالو کرتے. بہت زبردست آئیڈیا. اور آج اگر وہ انوالو کر چکے ہوتے تو میں کہتا ہوں پورا پاکستان کور ہو چکا. بالکل, تقریباً ہم ٹیررزم فری ہو چکے ہیں. فری ہو چکے ہوتے آلموسٹ. اور ظاہر پبلک ریپرزینٹیٹیو جب آ جائیں گے تو ذمہ دار ہو تو جائیں گے. آپ لوکلائزڈ اسٹریٹجی بنا لیں گے. ٹھیک ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اسی طرح آج اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تو یہ جو اس کا اوریجن کیا ہے, اس کا ایک سٹیج کے اوپر میاں صاحب اسرائیل اور ایران کے ایک جسے کہتے ہیں کہ باعث فخر ریلیشن شپ ہوتا تھا اسرائیل کا اور ایران کا. جب رضا شاہ پہلوی کنگ تھے, ہاں جی, وہ جو 35-40 سال کا پیریڈ تھا, ٹھیک ہے, جیوز کا اور پرشین کا ایگزامپلری ریلیشن شپ تھا. ہاں, آج بھی ایران میں ایک بڑی تعداد جیوز کی رہتی ہے, وہ رہتے ہیں, اور ہسٹوریکلی بھی ان کے بہت بڑے لنکس ہیں, چونکہ پرشیا جو ہے بڑا پرانی سیولائزیشن ہے, بڑی پرانی سیولائزیشن ہے. اب کمنگ ٹو دس ون, اسٹارٹ پرابلم ایران کی طرف سے نہیں ہوا. پرابلم کا جو بگننگ ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہے. کیسے ہوئی ہے؟ اسرائیل جب وجود میں آیا تو کنٹروورشل تھا. فلسطین کا ایشو اسی وقت کھڑا ہو گیا. ہم ادھر نہیں جائیں گے کیونکہ وہ کئی سو سال کی کہانی ہے,
اس طرف ہم نہیں اور جانتے، ہم ذکر کرتے بھی رہے ہیں، لیکن اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت آئیڈیا تو دینا رہ بھی نہیں سکتے، تاکہ کانٹیکسٹ ڈیولپ ہوتا رہے اور اس میں بات ہو۔ ٹھیک اب ہے، یہ ہوا کہ اسرائیل وجود میں تو آ گیا، کنٹروورشل بھی رہا، لوکل لڑائیاں بھی ہوئیں، لیکن اسرائیل نے اس دوران ایک پلان ڈیولپ کیا اپنے لیے کہ یہ جس میں ہم اس وقت ہمیں الاٹ ہوا ہے، ان کو ایک زمین الاٹ ہوئی دا پرومسڈ لینڈ، جو نہیں وہ اور چیز ہے، وہ تو چلیں اچھا، وہی تو جھگڑا ہے سارا، وہی تو جھگڑا ہے، وہی تو جھگڑا میں ہے۔ نے ٹونٹ کیا نا تھوڑا سا، ان کو ایک مسالہ زمین لگایا۔ الاٹ ہوئی ہاں جب سیکنڈ ورلڈ وار کی سچویشن تھی، اور اس میں ان کو چونکہ نکالنا تھا یورپ سے، وہ پھر بیلفور ڈکلیریشن اور آیا، چونکہ یورپ سے نکالنا تھا ان کو، ہاں جیو پرابلم واز اے یورپین پرابلم، ہاں، یعنی وہ تنگ تھے ویسے میرے خیال میں، سر اٹ واز اے یورپین پرابلم، ہاں اٹ واز اے ویسٹرن پرابلم، انہوں نے اپنا پرابلم It was- عربوں کے متھے لگا سر دیا۔ اٹ واز نیور اے مسلم پرابلم۔ اب بن کیا ہے، لیکن ہم آتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ان کو جگہ مل گئی بیٹھنے کو، یہ انہوں نے وہی کیا جو ایک پرووربیل عرب اور اونٹ کی کہانی آپ نے سنی ہے، کہ اونٹ کو آپ نے جگہ دے دی، کہ اس نے آپ کو سر اندر کرنے کی جگہ دی، بس تو پھر وہ اور- خیمے اڑا کے لے گئے۔ اور اونٹ جو ہے گریجولی اس نے خامہ پہ ہی قبضہ کر لیا صحیح ہے، ہے۔ تو جیوز کو بھی جیسے تیسے جیسے بھی ہے، وہ ایک لمبی کہانی ہے، ہم ادھر نہیں جائیں گے آج۔ ان کو جگہ دی رہنے کو، انہوں نے امیڈیٹلی فیصلہ کر لیا کہ ہم وہ جو سو کال ایک ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے کہنے کے مطابق وعدہ کیا گیا ہے، جو وعدہ کیا گیا تھا، یہ اس سے بھی 4 گنا آگے کہا کہ فرام ریور ٹو سی۔ اب ریور ٹو سی والی معاملہ، دس از دا باٹم آف دا کانفلکٹ، دس از ویئر اٹ اسٹارٹس۔ اب اگر ریور ٹو باٹم جائیں گے تو اسرائیل نے اپنے موجودہ جو حدود اربع ہے، جو ان کے بارڈرز ہیں، Expand تو کیا اس سے انہوں نے۔ باہر نکلنا ہے، نہیں نکلنا ہے۔ ہاں اب جب وہ باہر نکلنا ہے تو یہ زمین کو خالی تو پڑی نہیں ہے، وہاں پر تو صدیوں سے لوگوں کے گھر ہیں، گھر ہیں، لوگوں کو الاٹ ہو چکی ہے، کنٹری بن چکے ہیں۔ میاں صاحب، دس از دا بگننگ آف اٹ۔ اب انہوں نے ایکسپینڈ کرنا ہے۔ اب کیا کیا انہوں نے، ہم جلدی کور کر لیتے ہیں۔ انہوں نے عراق کے ساتھ بھی کروایا، سیریا کے ساتھ بھی کروایا، لیبنان کے ساتھ بھی کروایا۔ یہ جو پرائم منسٹر نتنیاہو ہیں، یہ پچھلے 35 سال سے اس بات کے اوپر فکسیٹڈ ہیں کہ جو بھی مسلم کنٹریز ان کے اس دائرے میں آتی ہیں، یہ ان کو 1 بائی 1 امریکہ کی سپورٹ سے، امریکہ کو ان کی بازو مروڑ کے، ان کی لابی کر کے، امریکہ کو استعمال کر کے یہ 6 ملکوں کو تباہ کر چکے ہیں۔ لیبیا ہوا، عراق ہوا، سیریا ہوا، یمن ہوا، اب باری آ گئی ہے ایران کی۔ ایون سوڈان بھی ایٹ دا ریسیونگ اینڈ ہے نا بہت عرصہ۔ اب باری آ گئی ایران کی۔ آپ پوچھیں گے ایران کی باری کیوں آ گئی؟ بڑی سمپل سی بات ہے، ایران کے اس ریجن میں الائز ہیں، جیسے فلسطین ہے، یمن ہے، پھر آپ کا سیریا اور عراق بھی ہیں۔ جن کو وہ لوگ پروکسیز بھی کہتے ہیں، آپ نہ کہیں اس کو نہیں پراکسی، میں کہ یہ لوگ کہتے ہیں، ہم چلے نا، ٹھیک ہے۔ ان کے الائز کہہ لیں، الائز از اے بیٹر ورڈ، ان کے جو ایڈورسریز ہیں وہ ان کو کہتے ہیں، ان کے لیکن allies ان کے ہیں۔ ایفیلیٹڈ اب گروپ ان کے الائز ہیں وہاں پر۔ ٹھیک ہے، اب یہ چونکہ جو اسلامک ریولوشن آیا 79 میں، ٹھیک ہے، وہ اس بیس پہ تھا کہ وہ فوکس تھے اسلامک ورلڈ کے اوپر۔ گریجولی اسلام کے کانٹیکس میں انہوں نے اپنے الائز بنائے، اور وہ کاز فلسطین کا جو ہے، شاید عرب اس تندہی سے، عرب اس شدت سے، اور عرب اس ایفیشنسی سے نہیں لے کے چلے۔ انکمفرٹیبل تھے، انکمفرٹیبل تھے یا نہیں تھے، وہ ان کا اپنا کام تھا، لیکن اس طرح نہیں لے کے چلے۔ ٹھیک ہے، اب گریجولی چونکہ انہوں نے بائی نہیں کیا نا اس کو، میرا خیال سر مجھے عرض کرنے دیں، ہاں ایران چونکہ نیا ریولوشن تھا، اس کے اندر انرجی تھی، اس کے اندر کمٹمنٹ تھی۔ ٹھیک ہے، جو بھی نیا فینومینا ہوتا ہے سر، اس کے اندر انرجی بھی ہوتی ہے، کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے، ریزالو بھی یہ تو ہوتی ہے، بہا لے جاتا ہے نا، ہر چیز بہا لے جاتا ہے۔ بہا لیتا جاتا جس طرح اسلامک ریولوشن نے ایران کی مونارکی کو باہر نکالا، امریکن انفلوئنس کو ہٹایا، ہٹایا، برٹش انفلوئنس کو ہٹایا،
اور ویسٹرن انفلوئنس کو ہٹایا تو یہ نیچرل تھا کہ ایران کا فلو جو ہوگا, جو موومنٹ ہوگی وہ اس طرف ہوگی. اور بھی ان ویلکم تھا ادھر, اور وہ چونکہ ان اسرائیل کے انٹرسٹ کو وہ ہرٹ کرتی ہے. اب دس از دا بگننگ آف دا کانفلکٹ. اب کیا ہوا, دو آپشن تھے ان کے پاس, یا تو یہ کمپرومائز کر لیتے مل کے دونوں, کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے, وہ نہیں نکلا. ایک کوشش کی ہے, میں ہم عرض کرتے ہیں اس کو بھی, وہ نہیں نکلا. اب اسٹیج آ گئی کہ ایران نے یہ محسوس کیا کہ وی آر ان ویلکم ان دس ریجن. ایران واز ان ویلکم. آپ کے سامنے ہے. جی جی. کیوں عراق کی لڑائی کیسے کروائی گئی آپ کے سامنے تھا. 8 سال کتنے ملینز ینگ لوگ دونوں طرف سے مرے, ٹھیک ہے, مارے گئے. تو ریولوشن کو ڈینٹ ڈالنے کے لیے یہ گلوبل کانسپریسی تھی, جس طرح نتنیاہو کی کانسپریسی تھی امریکہ سے مل کے, یا امریکن لابی جو تھی, جو لابی, انہوں نے استعمال کیا امریکن پاور کو کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کنٹری ہیں ان کو ویکن کیا جائے. ٹھیک ہے. جب آپ ویکن کریں گے تو آکوپیشن آسان ہو جائے. اس میں کامیاب تو ہو گئے, انڈرمائن تو ہو گئے نا, وہ کمزور ہو گیا نا. ٹھیک ہے, اب ٹیک اوور کرنا آسان ہو گیا, اب پریکٹیکل کام شروع ہوا. تو اب ایران واز ناٹ اے ویلکم ریولوشن ان دا ریجن. اور جب انہوں نے کاز فلسطین کا اڈاپٹ کر لیا تو اب ایک نیا فیز شروع ہوا. اب وہ آپ کے سامنے ہوا. انہوں نے کیا کیا کہ دے کیم ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب تک کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن کیپیبلٹی نہیں ہوگی میاں صاحب ایران کے پاس, اس وقت تک ہم وہ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں, وہ جو لیورز آف اسٹرینتھ ہیں, وہ جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں, پریزنس ان دا ویسینٹی آف اسرائیل, in the vicinity of the Arabs also. Let's not forget گلف عربس کی بھی یہ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ بھی ہے, لیکن ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ بدل جاتی ہے. اب ایران اور میں کہوں گا پرشیا اور عربس کے اندر وہ جو ہسٹوریکل ایک ڈیوائڈ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب نیا ڈیوائڈ شروع کیا ہوا, اسرائیل اور ایران کے درمیان شروع ہوا. اب دس از ویئر آئیڈیالوجیکل کاز بھی فٹ ہوتی ہے. میں عرض کرتا ہوں سر, دس از ویئر دا نیوکلیئر پروگرام انہوں نے شروع کیا آج سے کوئی میرے خیال میں آتے ہی شروع کیا, جیسے ریولوشن ہوا. اب ناؤ وی آل نو, ہم اس پلیٹ فارم پہ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ نیوکلیئر ویپن جو ہے یہ الٹیمیٹ ڈیٹرنس بھی ہے اور یہ الٹیمیٹ ایکولائزر بھی ہے. اب جس طرح اسرائیل نے نیوکلیئر کیپیبلٹی ایکوائر کی, اب اس کے مقابلے میں کوئی بھی عرب کنٹری جو ہے یا اسٹیٹ ہے یا کوئی اور ملک ہے, اس کو آرام سے ہاتھ نہیں ڈالے گی, وہ چیلنج نہیں کر سکتا. وہ انہیں پتہ ہے ایکولائزر یہ چیلنج نہیں ہو سکتا, ڈٹر ہو جاتا ہے نا, چیلنج نہیں ہو سکتا. یہ الٹیمیٹ ڈیٹرنٹ جو ہے ایک لحاظ سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیوکلیئر ویپنز آر ویپنز آف پیس. اب دیکھیے پیراڈاکس ہے, یعنی کہ ویپن آف ڈسٹرکشن کے بجائے ویپن آف پیس ہے, پیس بن گیا ہے کیونکہ وہ ڈیٹرنس کی وجہ سے. اب اگر ایران نے بھی یہی سوچا کہ ہمیں یہ آرام سے نہیں رہنے دیں گے بیکاز اسلامک ریولوشن از ان ویلکم, تو لہٰذا ہم ویپن ڈیولپ کرتے ہیں. اس سے ایک اور پرابلم جنم لیا, وہ پرابلم آپ کے سامنے ہے جس نے آج ہمیں اور سب کو اور ریجن کو اور امریکہ کو بھی انوالو کر لیا. اب امریکہ کا پچھلے بہت سالوں سے, میرے خیال میں کوئی 15 سالوں سے اسرائیل کی اسپیشلی نتنیاہو کی یہ ایفرٹ تھی کہ امریکہ ڈائریکٹ انوالو ہو جائے. امریکنس ور انوالو انڈائریکٹلی. کس طرح انوالو تھے کہ وہ ڈسکریج کرتے تھے ایران کو کہ ویپنس کی کیپیبلٹی نہ کرے, وہ اسرائیل کو انٹیلیجنس پرووائڈ کرتے تھے, وہ اسرائیل کو ویپن دیتے تھے, وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے ہر جگہ پہ, یونائٹڈ نیشن کے اندر, UN سیکورٹی کونسل میں سارا کچھ کرتے رہے, لیکن ڈائریکٹلی وہ کنیٹیکلی انوالو نہیں ہوئے. اب اسٹیج وہ آ گئی جہاں پر الٹیمیٹ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. امریکن ویپنس ور یوزڈ آن ایٹ لیسٹ ون سائڈ, جس کو فردو کہتے ہیں, جو پہاڑوں کے اندر ٹنل بنا کے وہاں پر یہ فیسلٹی ڈیولپ کی گئی ہے. اور بڑے انڈرنیتھ دا گراؤنڈ, بڑا ڈیپ انڈرنیتھ وہ ہوئی ہے. اب یہ سیپریٹ ایشو ہے, نقصان کتنا ہوا ہم اس کی بات نہیں کر رہے, ہم ٹیکنیکل سائڈ پہ نہیں جا رہے, ہم پیور اس کے ڈپلومیٹک, سیکیورٹی اور گلوبل امپیکٹ کے اوپر انالیسس کر رہے ہیں. کیا تھا اس کا پس منظر, نہیں انالیسس کر رہے ہیں آئندہ کیا ہونا ہے. اب امریکہ انوالو ہو گیا اس کے اندر.
اب جو سیز فائر ہوا ہے یہ کیوں ہوا؟ جب 15 سال سے یا 20 سال سے کبھی بھی اسرائیل نے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا، ایک قدم آگے ہی ہٹایا. ایک قدم آگے کیا کیا انہوں نے ان کے جو لیبس تھے ان کو انٹروینشن کی، وائرس کے ذریعے سائبر اٹیک کیے. انہوں نے ان کو جنرلز کو مارا، انہوں نے ان کو سائنٹسٹ کو مارا. انہوں نے ایران کی ریولوشن کی گلوبل لیول کے اوپر اپوزیشن کی. پریزیڈنٹ کو مار دیا ابراہیم رئیسان، کیا تھا ان کا نام؟ مقصد وہی ہے. تو یہ سارا کچھ وہ کرتے رہے. اب یہ جو سیز فائر ہے اس کا بیک گراؤنڈ بڑی سمپل سی بات ہے کہ ان 15-20 سالوں میں ایران نے اپنے لیے ایک ڈیلیوری سسٹم بنایا. اچھا جناب، ڈیلیوری سسٹم پہ آپ بات یاد رکھیں، یہیں سے ہم جاری وی آر گوئنگ فار اے بریک. جی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف. بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین، سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ. جناب آپ بات کر رہے تھے ایران نے ڈیلیوری سسٹم بنایا. اب ایران آپ کو نیوکلیر ڈیٹرنس کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہیں. ایک تو بذات خود جو ویپن اٹ سیلف، ٹھیک ہے، کیپیبلٹی جو ہے وہ تھوڑا سا لارجر وائڈر ٹرم ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ایک صرف ویپن بنا لینا کافی نہیں، آپ کو ایک ویپن چاہیے. ٹھیک ہے، پھر وہ تو اس کا بنیادی فیکٹر، پھر وہ ویپن کو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ دیٹس وائی میں نے عرض کیا کہ ڈیلیوری سسٹم. اب جو ایران کی ایشو یہ تھا، اور یہ 2 طریقے سے ڈیلیور ہو سکتا ہے، بائی ایئر کرافٹ اور تھرو میسل یا بائی میزل. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں میزائل ہم کہتے ہیں تو ہم میزائل ہی کہیں گے. چلیں ہم میزائل اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں میزائل. اب ان کی ایئر فورس کا ایشو یہ تھا کہ جو جہاز رضا شاہ پہلوی کے دور کے تھے، اس کے بعد چونکہ یہ ریولوشن ان ویلکم تھا اور سینکشنز لگ گئی، وہ تو پھر بیچارے بڑھا ہی نہیں سکے نا. ان کی جو ایئر فورس ہے وہ اتنی ہی پرانی جتنا پرانا ریولوشن ہے. ٹھیک ہے، 50 سال پرانی ہے. یعنی وہ ایک طرح بیکار ہی ہے، ریڈنڈنٹ ہے. ایک ہو گیا. اب اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ آپ کا میزائل سسٹم. ٹھیک ہے. اب انہوں نے میزائل سسٹم ڈیولپ کر لیا جو کہ کنونشنل ویپن بھی کیری کر سکتے ہیں اور اسٹریٹجک ویپن بھی کیری کر سکیں گے، جسے وہ عرف عام میں پے لوڈ کہتے ہیں. نیوکلیئر پے لوڈ ہے نا، ویپن بھی کیری کر سکتے ہیں. یہ آپ استعمال کریں، آسان لفظ ہے، یہ آسان فریز ہے. اچھا، اب ہوا یہ کہ کبھی بھی جو بھی اسرائیل ورسز عراق تھا، ورسز جارڈن تھا، ورسز سیریا تھا، ورسز لیبنن تھا، حماس تھا، ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اب ہیئر کمز ایران. اب یہ حالات اتنے خراب ہوئے کہ ایران اور اسرائیل آمنے سامنے آ گئے. اب دس واز دا فرسٹ ٹائم ان دا لاسٹ میں بھی، جب سے اسرائیل میں کہوں گا ایگزسٹنس یا پیدا ہوا، پہلی دفعہ کسی فورس کے ساتھ اس کا واسطہ پڑا. اب کیا ہوا؟ میں معذرت چاہ رہا ہوں، میں ایک لفظ اکثر کہتا تھا، لوگوں نے کہا جی اسرائیل حماس جنگ. میں کہا یار حماس کے ساتھ جنگ کا کیا کمپیریزن ہے؟ حماس تو ایک ملک کے ساتھ جنگ ہو تو چلو، چھوٹا ملک ہو، تکڑا ہو، ماڑا ہو، وہ علیحدہ بات ہے. سر حماس وہ تو نان اسٹیٹ ایکٹر، تو وہ تو جنگ نان اسٹیٹ ایکٹر. حماس کے ساتھ جنگ یہ کیا اسرائیل یہ کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو بات ہی نہیں ہے نا. پہلی دفعہ آپ انڈورس کرتے ہیں یہ پوائنٹ؟ 100%. ہاں ٹھیک ہے سر، پہلی دفعہ اسرائیل کا واسطہ ایک کنٹری کے ساتھ پڑا ہے. پہلی دفعہ صحیح جنگ ہوئی ہے، پہلی دفعہ ایک ملک کے ساتھ واسطہ پڑا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا اس کے باوجود کہ اسرائیل کو امریکن سپورٹ بھی تھی، فرنچ سپورٹ بھی تھی، جرمن سپورٹ بھی تھی، برٹش سپورٹ بھی تھی. ہم تھوڑا ذکر کریں گے ذرا ڈیٹیل میں اس کا. اس کے باوجود ٹھیک ہے نقصان بہت ہوا ان کا، ان کے جنرلز بھی مارے گئے، ان کے سائنٹسٹ بھی مارے گئے، کچھ ان کے جو باقی ڈیلیوری سسٹم کے گائیڈنگ سسٹم تھا وہ بھی خراب، وہ بھی تباہ ہوا. لیکن جو ریٹیلیشن تھی وہ بھی اس سے بھی ایک قدم آگے تھی. اب آپ کے سامنے جو ویسٹرن میڈیا نے کور کیا ہے، اس کو ہم ویسے کہتے ہیں کریجیس قسم کی ریٹیلیشن تھی. سر اس سے بھی آگے جو ویسٹرن میڈیا نے کور کیا ہے وہاں کا. آپ ان کے حیفا کے اوپر جو تباہی ہوئی ہے، جو تل اویو میں تباہی ہوئی ہے، جو اور جگہ کے اوپر تباہی ہوئی ہے. پچھلے 70 سال میں اسرائیل نے
اس کو کبھی ڈراؤنے خواب میں بھی نہیں It دیکھا has sent tremors across Israel. دیکھا بھی نہیں تھا سر یعنی وہاں پہ لرزہ طاری ہوا ہے ویسے. پورے 70 سال میں کبھی دیکھا بھی نہیں تھا میں کہوں گا اس ریجن میں جتنی جنگ ہوئی ہیں ایسا بھی نہیں دیکھا تھا حالانکہ ہندوستان پاکستان کی 3 یا 4 جنگ ہو چکی ہیں ہمارے ہاں بھی ایسے سیناریو نہیں ہوئے اللہ نے کرے اور ہوں لیکن خواہش لگ دی جو اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے سر they will not forget for very very long time. لیکن ہم نے بھی کافی ضرورت دکھائی ویسے. ہم ادھر نہیں جاتے for very very long time. اب اس کے اوپر آخر میں امریکن کو انوالو ہونا پڑا. اب that's why ہم نے شروع میں سمری میں they were requested to be involved by Israel. سر for the last یہ تو تھوڑا لوگوں کو بتائیں for the last maybe 10 سال سے اسرائیل لابی یہی کہتی رہی امریکہ کو کہ آپ ڈائریکٹ انوالومنٹ کریں. اب وہ چونکہ ریلکٹنٹ تھے یا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے. اور بھی طریقے ہیں سینکشن ہے فار ایگزامپل بہت بڑی پاور ہے سینکشن کا لیور اور ان کے اوپر ایک قسم کا بائیکاٹ ہے. ان کے اوپر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے ریجن میں لوگ سپورٹ نہیں کرتے. تو اور پھر تیسرا ایران کے گرد ایک پورے کا پورا امریکن بیسز کی کالونیز بنائی گئی ہیں. میں نے سنا کہ 18-19 ہیں وہاں. میں کہوں گی 19 ریجن میں میں اس کو 19 ہیں غالباً. دے آر کالونیز آف بیسز اور ان کا جو ہم اس طرح بعد میں آتے ہیں. تو اب امریکہ کو انوالو ہونا پڑا کہ جی وہ تو چند قدم کے فاصلے پر ہیں اور بم بن جائے گا. یہ تو بم وہ بنا رہے ہیں پچھلے 35 سال سے. ہر کوئی ایک ہفتہ دور ہے 2 مہینے دور ہے 1 سال دور ہے. 35 سال سے یہی پروپیگنڈا تھا اسرائیل کا اور خاص کر نتنیاہو کا کہ وہ بیگ یور پارڈن کہ امیڈیٹ کوئی کیسز بیلنگ تھا کوئی امیڈیٹ کوئی کاز آف گوئنگ فار اے وار آن دا پارٹ آف اسرائیل یا امریکہ امیڈیٹ کوئی چیز سر جب پہلا یہی چیز دے کیم ٹو اے ہیڈ. سر جب پہلا راؤنڈ ہوا اور امریکہ جو اسرائیل میں تباہی ہوئی شروع تو اسرائیل نے کیا. ٹھیک ہے. جب ریٹیلیٹ کیا اسی ان کی تباہی ہونا شروع ہو گئی. جب وہ تباہی ہونا شروع ہو گئی اگر امریکہ انٹروین نہ کرتا نمبر 1 نمبر 2 امریکہ سیز فائر نہ کرواتا تو میں یہ کہوں گا ود ان ویک 10 days یہ اسرائیل سارے کا سارا فلیٹ ہو جاتا. ایک they were heading towards that. وہ جا رہے تھے اس طرف. سر آپ کے سامنے ہے ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے. ان کا جو آئرن ڈوم فیل ہو گیا ان کا ایرو 1 ایرو 2 ایرو 3 سسٹم ہو گیا. ایرو کا آگے گنس بھی لا لیں ایرو گنس ساری فیل ہو گئی. اور پھر جو ان کا ایک ڈیوڈ سلنگ کے نام سے اور ایک سیلیبریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم وہ بھی فیل ہو گیا. آخر میں ایک بچا ہے تھرڈ THAAD وہ امریکن خود آپریٹ کرتے ہیں. اب پھر میاں صاحب یہ اتنا نہیں ہے. پھر جو امریکن نیوی کی پریزنس ہے گلف کے اندر ایسٹرن میڈیٹرینین کے اندر دے آر 3 لوکیشنز کے اوپر. ٹھیک ہے. اور پھر فرانس پھر برٹن اور پھر جرمنی یہ سارے مل کے اسرائیل کے میزائلز کو نیوٹرلائز کرتے رہے ہیں. اس کے باوجود اب دس از واٹ دا پنچ لائن از یوٹیلائز کرتے رہے یا نیوٹرلائز کرتے رہے. کون یہ چاروں جو میں نے فورسز بتائی ہیں اسرائیل کے کہ انڈیا ایران کے. اچھا آپ کے منہ سے اسرائیل نکل گیا. میں کہ اس لیے میں تھوڑا ایران کے جو میزائل تھے ان کو ایران کے میزائلز کو نیوٹرلائز کرتے رہے. سوری اف آئی سیڈ نہیں میں تو یوٹیلائز کیا تھا کہ یوٹیلائز کرتے رہیں گے نیوٹرلائز. میں دوبارہ کرتا ہوں. چلیں نہیں ہوگی کلیئر بات. یہ امریکن نیوی ٹھیک ہے ایسٹ میڈیٹرینین ٹھیک ہے گلف کے اندر ٹھیک ہے اور بیونڈ اٹ یہ سارے کے سارے انٹرسیپٹ کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا اپنا سسٹم انٹرسیپٹ کرتا رہا ہے فار دا لاسٹ سم ایئر. پھر ایجپٹ پھر اب عراق اور سیریا کے اندر جو پریزنس ہے ان کی وہ کرتے رہے ہیں. پھر ان کو سپورٹ UK جرمنی اور فرانس کرتے رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایران ورسز کون تھے. اگر اس کے باوجود ایران کی تو پھر سر اس کے باوجود مجھے کہنے دیں اگر اس کے باوجود اتنی ڈسٹرکشن ہو گئی ہے اور اگر وہ نیوٹرل ہوتے تو پھر اسرائیل کا کیا بنتا. دس از دا بیک گراؤنڈ کہ امریکہ ہیڈ ٹو کم ان. حالانکہ آپ کو یاد ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی میٹنگ کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ 2 ہفتے کے لیے لیں گے سوچیں گے. لیکن آفٹر 2 days
انہوں نے کیوں کیا؟ اور یہ بھی کہا تھا وی ہیو مینی آپشنز، یعنی تاثر دیا تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی آپشنز ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ 2 دن کے بعد کیوں کیا؟ ہاں. دین اٹ واز دی اسرائیلی لابی ان امریکہ. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو اگر 15 دن انتظار کرنا پڑا دیر وڈ بی نتھنگ لیفٹ ان اسرائیل ٹو ڈیفینڈ. وہ ملیا میٹ ہو جائیں گے سارے. سر اسی طرح سوسائٹیز کولیپس ہوتی ہیں. ویسے ہونا کیا چاہیے تھا؟ اسرائیل وڈ ہیو کولیپسڈ ایز سمپل ایز دیٹ. بلکہ should have collapsed rather. اب کیا ہوا؟ جو کچھ انہوں نے حماس میں اب کیا ہوا؟ فلسطینیوں کے ساتھ کیا. اب کیا ہوا کہ امریکہ انٹروینڈ. ان کے B-2 بامبرز بھی استعمال ہو گئے جو پہلی دفعہ ہوئے ہیں اس پرپز کے لیے. اور ان کے جو بنکر سپر ہیوی بنکر بریکر جو تھے وہ بھی اس کو MOP کہتے ہیں. مدر آف MOP. اچھا. وہ میونیشن آرڈیننس پینیٹریٹر یہ نام ہے اس کا. سر وہ بھی استعمال ہو گئے. اب بھی لوگوں کو شک ہے کہ کیا کچھ وہاں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. جو رشین اسیسمنٹ یہ ہے کہ مائنر نقصان ہوا ہے. اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ مائنر نقصان ہوا ہے. اسرائیل بھی کہتا ہے. سر ہم اسرائیل کو پتہ نہ جائیں نا. پھر جو اگر وہ کہہ رہا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں کیوں کہتا ہے. اچھا. ایران بھی کہنا بھی نہیں ہوا ہے. اور وہ جو اسٹاک پائل تھا, اب تو کہنا ہے کہ امریکن میڈیا بھی کہہ رہا ہے جو اسٹاک پائل تھا وہاں پر وہ ریموو کر لیا گیا, وہ کہاں چلا گیا. تو اب کہنا کہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا کمپین, لیٹس کال اٹ کمپین, یہ اسرائیل کا کمپین, یہ امریکہ کا کمپین, یہ ویسٹرن کنٹریز کا کمپین, ایسا لگتا ہے کہ اٹ ہیز گون ویسٹ. اب پھر اس میں انوالو کون ہو گیا؟ قطر ہو گیا, اب عراق ہو گیا. اب چاہے وہ سمبولک ہے میاں صاحب, ایران ہیز ریسپونڈیڈ ٹو دا امریکن پریزنس ان دا گلف. نہیں, ایک فیوچر کا مجھے تھوڑا سا آئیڈیا دے دیں کہ کیا ایران قطر کے آئندہ ٹائز سور رہیں گے, یعنی کہ آپس میں اختلاف رہے گا ان وجوہات پہ, یا اسی طرح باقی گلف کنٹریز چاہے میں بڑھ جائے گا یا کم ہوگا؟ سر چاہے میں آپ کے گھر پہ چھوٹا پتھر پھینکوں, چاہے میں آپ کے تو گھر تعلقات پہ اچھے تو نہیں رکھ سکتے. اینٹ پھینکوں, میں نے اپنے انٹینشن ظاہر کر دیے. ایران نے میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, اپنے انٹینشن ظاہر کر دیے کہ امریکہ وی ول ریسپونڈ ٹو یو جہاں بھی آپ ہوں گے, اور آپ کی ٹیم جہاں بھی ہو, جہاں بھی آپ ہوں گے, ٹھیک ہے, جہاں بھی ہوں گے. اور وہ قطر ہو یا جو بھی ہو, سر وہ قطر میں تھے, اور انہوں نے ایز اے میچور نیشن یا ایز اے جسے کہتے ہیں کہ ویل تھاٹ آؤٹ پلان ان کو بتا دیا کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ, آپ اپنا تحفظ کر لو. وی مین بزنس. یہی عراق میں کیا انہوں نے کہ اپنا کر لو, اور امریکہ کو خبر بھی بتا دی. تو یہ ایک مقصد یہ تھا کہ آپ کو ہم اسپیئر نہیں کریں گے. اب اگر خدا نخواستہ یہ جو کانفلکٹ ہے میاں صاحب جو ہم الفاظ استعمال کر رہے تھے, کلوجر اس کا نہ ہوا, اس کا معنی اٹ از این اوپن وونڈ. ہاں, اصل میں ہم نے اس طرف بھی آنا نا. ہاں, کلوجر کی پاسبلٹی, یہ ایک اوپن کانفلکٹ ہے, یہ کسی طرح بھی پھیل سکتا ہے. لیکن اوپن وونڈ جیسے اوپن وونڈ زخم ہوتا ہے کہیں بھی پھیل سکتا ہے. ہاں, وہ پھیل سکتا ہے. اٹ کین گو اگلی. کینسرس ہو سکتا ہے. کینسرس جو ہو چکا ہے. سر اب بات یہ کہنے کی یہ ہے کہ ریمیڈی کیا اس کے ریجن پہ کیا انفلیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اس کا میں سمجھتا ہوں اس کے 2 سولوشن آ سکتے ہیں. ہمارے پاس شاید ٹائم بھی اتنا نہ ہو تو 2 سولوشن ہو سکتے ہیں. ایک کہ گلوبل کمیونٹی جو ہے وہ اسرائیل سے کہے کہ آپ اپنا نیوکلیئر پروگرام گیو اپ کرو, جو ممکن نہیں ہے. اسرائیل سے کہیں, جو اسرائیل کا اپنا پروگرام, میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں, میں ٹھیک ہے, اسرائیل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنا نیوکلیئر پروگرام گیو اپ کریں, کیونکہ اسرائیل کا نیوکلیئر پروگرام از اے تھریٹ ٹو دا ریجن. ٹھیک ہے, اور چونکہ اس کنٹیکسٹ میں ٹو ایران ان اسپیسیفک سر پورے ریجن کو ہی اگر آپ ایکسپینڈ کرتے ہو اینڈ یو گیٹ آؤٹ آف یور باؤنڈری والس, اپنے بارڈر سے باہر نکلتے ہو, جو آپ کا لارجر گریٹر مڈل ایسٹ کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے. سر گریٹر اسرائیل کے پلان کی وجہ سے تو سارے مسائل ہیں. اچھا, یہ تھوڑا مجھے ذرا سمجھا دیں کہ تھوڑا بہت ایکسپینڈ ہوا ہے نا اسرائیل پہلے. سر آپ کا غزہ میں کیا مقصد ہے ان کا؟ پہلے تو ایکسپینشن ہوئی ہے. غزہ میں جو جینوسائیڈ ہے بیسیکلی دس از گوئنگ ٹو اینڈ ان ایتھنک کلینسنگ. پچھلے ہفتے یورپین یونین نے یہ آفیشلی اناؤنس کر دیا ہے کہ واٹ اسرائیل از ڈوئنگ, اٹ از ناٹ ڈوئنگ اونلی جینوسائڈ,
it is going for ethnic cleansing. ٹھیک ہے. کیا کیوں کر رہے ہیں؟ آکوپیشن کے لیے کر رہے ہیں. ہاں. اس کے بعد غزہ کی باری آئے گی, اس کے بعد سیریا کی باری آئے گی, اس کے بعد عراق کی باری آئے گی, اور دے وانٹ ٹو گو آل دا وے اپ ٹو دی سعودی بارڈرز تک. سعودی بارڈر. جب آپ یہ ایکسپینڈ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کانفلکٹ تو اور بڑھے گا. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ اسرائیل کے پاس ایک الٹیمیٹ ویپن ہے, اب وہ الٹیمیٹ ویپن کی وجہ سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں, لیٹس فوکس نیرولی, یہ جو کانفلکٹ ہے یہ رہے گا. اس کا سلوشن ایک یہ ہو سکتا ہے کہ گلوبل کمیونٹی کہے اسرائیل کو یو گیو اپ یور نیوکلیئر پروگرام. وائی؟ اٹ از اے تھریٹ ٹو دا ریجن. یہ سولوشن فار پیس ہے. کیوں؟ صحیح معنوں میں کہ آپ این پی ٹی کے ممبر بھی نہیں ہو, آپ آئی اے ای کے انسپیکشن بھی نہیں لیتے ہو, اور آپ ایک پیسفل ایگزسٹنس بھی نہیں الاؤ کرتے ہو باقیوں کو, ایکسپینڈ بھی کرنا چاہتے ہو, تو پھر کیا باقی بچا؟ تو یہ شرط تو پوری کرو کم سے کم. تو پھر یہ, یا پھر دوسرا شرط ہاں جو ایران کرنا چاہ رہا ہے کہ پھر ایران کو کرنے دیں, پھر اپنا ایران کو بھی الاؤ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ وہ نہ کریں جو آپ نے پچھلے 2 ہفتوں میں کیا. 2 چیزیں ہوں گی سر. تو کیا اس کو پھر آپ کی ڈپلومیٹک جارگن میں ہی ہوگا, اگر ایران کو الاؤ کر دیا جائے ایک سیمیٹری قائم ہو جائے گی؟ نو. اور سر دیکھیں, کچھ کچھ سولوشن پرابلمیٹک ہوتے ہیں. یہ سولوشن پرابلمیٹک ہے, لیکن ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ایک انالیسس کر رہے ہیں کہ ڈیلیشن کا پروسیس کہتے ہیں اس کو, کہ ہم یہ دیکھا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ہم ڈیلیٹ کرتے جا رہے ہیں, ڈیلیٹ کرتے, ڈیلیشن پروسیس. اب اگر جب یہی ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا, اور میں نے وہ جو سمری ڈسٹریبیوٹ کی تھی اس میں بھی یہ تھا کہ اگر ایران گوز نیوکلیئر, اس کی پیرٹی ڈیولپ ہو جائے گی ویزا وی اسرائیل, لیکن جو باقی اسٹیٹس ہیں وہ ولنریبل ہو جائیں گے. وہ آپ نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا, لیکن آپ کریں الیبوریٹ. وہ ولنریبل ہو جائیں گے. وہ ولنریبل ہو جائیں گے. بلکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ بھی دے ول گو نیوکلیئر. اب پھر کیا ہوگا؟ دے ول ٹرائی ٹو بی نیوکلیئر. سر سعودی کراؤن پرنس از آن ریکارڈ, if Iran goes nuclear, we will also want to go nuclear. تو ایجپٹ کو کون روکے گا؟ پھر قطر کو کون روکے گا؟ ٹھیک ہے. اب کیا مقصد ہوگا؟ یہ ہوگی پھر پرولیفریشن. اب پرولیفریشن ہی کی وجہ سے ایران از انڈر ٹربل, دا ریجن از ان ٹربل. پرولیفریشن کے ساتھ دو فیزز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پرولیفریشن کا پروسیس. ایران از گوئنگ تھرو دا پروسیس آف پرولیفریشن. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے اینڈ پروڈکٹ جو بوم ہے ایک سیلف. ٹھیک ہے. جو سب سے پینفل جرنی ہے ٹوورڈس ایکوائرنگ نیوکلیئر ویپن, وہ پرولیفریشن پروسیس ہے. جب بن گیا پھر تو بات ختم ہو گئی. پھر تو بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب آپ 1 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کریں اور ویژولائز کریں کہ کتنا بڑا, فار ہاؤ لانگ دس پرابلم از گوئنگ ٹو ایگزسٹ ان دا ریجن. تو میں یہ کہوں گا کہ جب تک اگر کوئی اور سولوشن نہ نکالا, جس کو میں عرض کروں گا وہ کیا پاسبل ہے, تو فار دا فورسیبل فیوچر دس ریجن ول ریمین ہائیلی وولٹائل. سر انڈر کانفلکٹ, اور کانفلکٹ ہمیشہ پھیلتا ہے. کانفلکٹ کوئی بھی بیماری کی طرح, وائرس کی طرح ایک جگہ پہ نہیں رہتا. یہ پھیلے گا. اور پہلی نشانی یہ ہے کہ ایران نے 2 راتیں پہلے قطر میں ایک میزائل مار دیا ہے, عراق میں ایک میزائل مار دیا ہے. یہ سمبولک ہے, لیکن یہ ٹوکن ہے. یعنی کنفلکٹ زون بڑھ گیا نا, بن گیا اور ایکسپینڈ ہو گیا نا. بن گیا اور ایکسپینڈ ہو گیا. اچھا, ایک بڑی ابتدا میں آپ نے بات کی تھی پاکستان, اس میں ہم آخر میں آتے ہیں. ہم اس ریجن کو بلانگ نہیں کرتے. ہاں ٹھیک ہے. لیکن میں عرض کرتا ہوں جہاں سے ایشو ہے, کیونکہ اس کا جو ایپی سینٹر ہے نا اس کا پرابلم کا, وہ ہے اسرائیل اور ویسٹ ایشیا. ٹھیک ہے. ہم ساؤتھ ایشیا میں ہیں. ٹھیک ہے. میں آتا ہوں ادھر جو آپ چاہتے ہو. اب لیٹ می ریپیٹ جسٹ فار دا سیک آف کلیئرٹی, فار دا فورسیبل فیوچر دس ریجن از گوئنگ ٹو ریمین ان کانفلکٹ. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو صاف نظر آ رہا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. لہٰذا ہمارے جو ڈیسیجن میکرز ہیں
ہمارے جو اسٹریٹجسٹ ہیں، ہمارے جو اسکالرز ہیں، ہمارا جو میڈیا ہے، ہماری جو پبلک ہے، اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کر لیں کہ دس ریجن ول نیور ہیو پیس جب تک کہ اس کا سلوشن نہیں نکالتے. ایک سلوشن اور ہو سکتا ہے جو پاسبل ہے، جو الٹیمیٹلی شاید کرنا پڑے. اگر اسرائیل کو آپ فورس نہیں کر سکتے کہ وہ نیوکلیر ویپن گیو اپ کرے، جو ناممکن لگتا ہے مجھے، آپ ایک ریجنل ڈیفنس یا سیکورٹی فریم ورک ڈیولپ کریں ڈیولپ کر لیں. اچھا، جس میں یہ کچھ کافی حد تک یہ آپ فیزیبل، یہ آپ کو یو این انوالو کریں، پریکٹیکیبل، ورکیبل. یہ جو 5 ویٹو پاور کی وہ ان کو کریں، امریکہ بھی آگے ہو، اور اس ریجن کے لیے ریجن وائڈ ایک سیکورٹی فریم ورک ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے، سارے کے سارے کنسنسس ڈیولپ ہو، اور اس کے بیسک پروویژنس یہ ہوں کہ ساورنٹی ول ناٹ بی چیلنجڈ، انٹرفیئرنس نہیں ہوگا، نہ پولیٹیکل، نہ کسی نہ اور ٹیریٹوریل یا کسی کسی بھی طرح. تو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی بھی انشور بالکل، ہو، وہ بالکل ساورنٹی بھی انشور ہو، ٹھیک ہے. انٹرفیئرنس بھی نہ ہو، تاکہ یہ جو ریجن ہے یہ ہر لحاظ سے کنیکٹڈ ہے، کانفلکٹ کے اندر بھی کنیکٹڈ ہے اور پیس میں بھی کنیکٹڈ ہے. تو لہٰذا اس کو اس طرف چلے جائیں. اب جہاں تک رہی پاکستان کی بات، چونکہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہو، پاکستان ان اے وے اس پورے کانفلکٹ کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم اس کانفلکٹ کا حصہ نہ بنیں. ہم چونکہ نیبر ہیں ایران کے، جس کی وجہ سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. ابھی افغانستان میں جب کانفلکٹ ہوا، ہمارے پاس ملینز ریفیوجی آئے، اور اب اگر ایران کے ریفیوجیز آئیں گے تو اور مسائل ہوں گے اس کے. لہٰذا پاکستان الرٹ رہے اپنے بس جسٹ لاسٹ 30 سیکنڈ ہے جی، الرٹ رہے، جی ایک بالکل الرٹ رہے، ہاں، اپنے آپ کو اس پریپریشن کی ارلی سٹیجز کے اوپر رہے کہ اگر کسی وجہ سے اسپل اوور ہوتا ہے ہاں تو اس کو آپ کو سرپرائز نہ ملے. Thank you اس very کی much. وجہ ایک اور ہے، جی. ایک جملہ مجھے کہنے دیں، چونکہ اسرائیل اور انڈیا ہاں ان اے وے لگتا ایسے ہے کہ وہ دونوں نے جوائن کیا ہوا ہے، they are in the nexus. اور انڈیا نے چونکہ ایران کے خلاف ہاں اس لیٹسٹ ایپیسوڈ کے اندر بیٹرے کیا ہے، اور اسرائیل کی موساد اور انڈیا کی را نے مل کے وہ جو اسیسینیشنز ہوئی ہیں، ہاں وہ جو انٹیلیجنس ہوئی ہے، یہ مل کے کیے ہیں. تو ایران کو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کہا تھا کہ ایران پلیز سلیکٹ یور فرینڈس کیئرفلی. واہ، زبردست، کمال کر دیا آپ نے. تھینک یو ویری مچ ندیر حسین صاحب. سو دا سم ٹوٹل آف آل دس ڈسکشن از کہ ایران پلیز سلیکٹ یور فرینڈس پرپزفلی اور انٹیلیجنٹلی اینڈ وائزلی اینڈ بی واچفل. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کے اختتام کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.